بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نسیم رضا. آج 14 اکتوبر 2024 ہے اور انتہائی اہم دن ہے کیونکہ آج SCO جو کہ شنگھائی تعاون کوآپریشن تنظیم کہلاتی ہے، اس کا اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، جو کہ ایک تاریخی بات ہے. اور معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا ہم اپنی پالیسی کو چینج کر رہے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا لیوریج بڑھا رہے ہیں یا ہم اپنی ڈائیورسفیکیشن کر رہے ہیں اپنے خارجہ پالیسی کی. تو یا بہرحال ان اینی کیس یہ ایک انتہائی اہم ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے بعد جو ہے پاکستان کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے، بلکہ 4 چاند ہو جاتی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ جب اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ ہرمز کا علاقہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، اور اس میں سے جہاز جو سب سے خطرناک ہے چائنا کے لیے، وہ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں دوسرے میں کچھ جگہ کی، لیکن اس کے علاوہ بھی چائنا کے تک پہنچنے کے لیے اور 3 ایسے مقامات ہیں خطرناک قسم کے، جو کہ وہ ہرمز کے بعد، وہ مین تو ہرمز ہی ہے، تو بعد میں جو ہیں وہ تیل کے سپلائی کے لیے سب سے اہم جو ہیں وہ یہ ہرمز ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیسے اہم ہو جاتا ہے. تو اگر چائنا یا پاکستان نے مل کر وہاں پر کوئی ریزروائر بنا لیا ہو، یا کئی ریزروائر بن سکتے ہوں ودن 6 مہینے یا کتنے دیر میں، یا بنایا چینیوں جیسے کہ جو چینیوں کے بارے میں جنات کہا جاتا ہے کہ جن ہیں یہ لوگ، تو اگر یہ لوگ بنا کے لگا دیتے ہیں تو یہ پھر پاکستان ایک بڑی سپلائی لائن بن جائے گا. تو آج کے جو ہمارے جو شرکائے محفل ہیں، اس میں تو ایک تو ہمارا تھنک ٹینک ہے، جو کہ آج ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے تھنک ٹینک کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن ہماری قسمت یہ دیکھیے کہ ہمارے برادر محترم بریگیڈیئر طاہر خلیل صاحب، جو کہ ہمارے ہم عمر ہیں، وہ آج تشریف لے آئے ہیں ہم سے پیار میں. تو سب سے پہلے تو ہم ان سے کو خوش آمدید کہیں گے کہ ہماری عزت افزائی کی آپ نے. شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشریٰ بطول ہیں، جو کہ ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اور انہوں نے خصوصاً رشیا پر، پاکستان رشیا ریلیشن پر انہوں نے اپنا ریسرچ پہ لکھا ہے، ڈاکٹریٹ ان کو اس پہ کی ہے. تو ان کو، آپ کو تو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں، پھر بشریٰ بطول کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کو بمشکل راضی کیا ہے. ہمارے تھنک ٹینک کے جو لوگ ہیں وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریسرچ پہ زیادہ کریں اور بولے کم. لیکن ہم نے کہا کہ بھئی آپ کو بولنا بھی سیکھنا چاہیے اور آپ اس پہ چلیں. دوسرا سمیع اللہ صاحب، سید سمیع اللہ صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ 7 سال سے اٹیچ ہے رابطہ فورم سے، اور یہ ساتھ میں نیوکلیر پر جو ہے ان کا سبجیکٹ ہے، اس پر یہ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. MPhil بھی انہوں نے اس پہ کی ہے، اور اس وقت ڈاکٹر کر رہے ہیں. ساتھ میں ہمارے جو ہیں وہ وجیہ نجم ہیں، یہ بھی MPhil کر رہی ہیں، اور یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل میں کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہو، یہ پہلے وہاں کام کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مرزا کاشف بیگ ہیں، جو کہ ہمارے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے CO بھی ہیں. ان کو بھی ہم نے بمشکل تمام راضی کیا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنے حصہ لیا کریں اور یہ گھبرائیں نہیں یہ کیمروں سے. تو وہ آج ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں محترم برادر محترم بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب سے، کہ فرمائیے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران SCO کے سربراہی اجلاس میں پاکستان میں ہونا کتنا اہمیت کا حامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ عزت افزائی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ ہماری چینل میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. نہیں، پہلے بھی ہے 1-2 دفعہ. یہاں پہ دنیا ہے، یہاں نہیں، وہ سچ TV پہ آئے. تو سچ TV پہ. بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ جب SCO بنا تھا اس زمانے میں بھی بڑا لکھا تھا، میرے 1-2 آرٹیکل. اس زمانے میں آپ کو پتہ 4 ملکوں نے مل کے یہ بنایا تھا SCO. تو برک جو ہے نا، برٹش، یہ جو برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، اور پھر بعد میں ساؤتھ افریقہ. بعد کی بات. تو پھر جب یہ ابتدائی ہوئی تو اس وقت پاکستان کو تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی تھی. تو لیکن آہستہ آہستہ اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ انلارج ہوتا گیا جب چائنا اور رشیا کا آپس میں ایک اسٹریٹجک الائنس ہوا.
that was in fact the turning point, number one. दूसरा टर्निंग पॉइंट हुआ जब यूक्रेन की वार से अमेरिकन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन, तो ब्रिक की अहमियत जो है वो बढ़ गई। तीसरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ जब चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हुई, तो उन्होंने चाइना के ऊपर जब ट्रेड सैंक्शन लगानी शुरू की, तो ये तीसरा टर्निंग पॉइंट है, जैसे ब्रिक और भी इम्पोर्टेंट हो गया। और जैसा कि आपने देखा है इसमें फिर बाद में वो मुल्क भी शामिल हुए जो ट्रेडिशनली जिन टारगेट होते थे अमेरिका के, लाइक ब्राज़ील हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया या कुछ और मुल्क, छोटे मुल्क। साउथ अफ्रीका टारगेट तो नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका को उन्होंने डिसआर्म कर दिया, न्यूक्लियर डिसआर्म कर दिया। जब से वो था वो वाइट सुप्रीमेसी, हाँ वो खत्म हुआ, तो उसके बाद से वो ज़रा उसका स्टेटस उन्होंने डाउन किया। तो उस वक़्त भी मैंने लिखा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रिक्स में किसी तरीके से शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत पे बहुत मुखालफत, और आज भी उतनी ही मुखालफत है। कल के आप उनके सारे चैनल उठा के देख लें, सोशल मीडिया को उठा के देख लें, और ब्लेम ये कर रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान की खातिर इंडिया को धोखा दिया बाई इनवाइटिंग। नहीं, वो तो इंडिया को धोखा दे रहा है, पीठ में छुरा घोंप रहा है रशिया के, वो बहुत कुछ। लेकिन वो तो ब्लेम कर रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान को किसी सूरत में ब्रिक्स में नहीं आना चाहिए। वो खैर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो मशरक़ वस्ता की जो जंग है गज़ा की, वो गज़ा की जंग नहीं, इट इज़ इन फैक्ट ए बिगिनिंग ऑफ द expansion of Israel empire. Correct, very correct. Or this this empire will eventually consist of Lebanon, Sinai will be ये कहते हैं कि जो फुनिशिया की हुकूमत थी, फुनिशिया का एक दौर गुजरा है, फुनिशिया पे यहाँ हुकूमत इब्रानी होती थी, इब्रानी जब जहाँ, तो वो तरह की हुकूमत जो है या लेबनान पे कब्जा करेंगे, और उसका जो एक है जो है आउटलेट है, एक समंदरी आउटलेट, वो हम ले लेंगे। जी देखिए, इसमें 6 मुल्क हैं जो उनका टारगेट होंगे। एक सनाई पे दोबारा मसला खड़ा होगा, गोलान हाइट का कुछ हिस्सा उनके पास है, कुछ नहीं है, उसको पूरा करेंगे। जॉर्डन विल बी सबजुगेटेड, आई एम नॉट सेइंग कि वो कॉन्कर कर देंगे, ऑलरेडी सबजुगेट करके रखेंगे, सबसर्विएंट कंट्री। इसी तरीके से लेबनान को भी वो सबसर्विएंट बनाना चाहते हैं और हिज़्बुल्लाह से पाक करना चाहते हैं। सो ये ऑल द बैटल इज गोइंग ऑन टू क्लीन अप दी हिज़्बुल्लाह, और उसके बाद उनका रुख होगा अनातोलिया की तरफ। तो अनातोलिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड तुर्की के साथ होगा। तो अब तुर्की का एक रिएक्शन भी आ गया है। परसों में कल तैयब रजवान का एक बयान था कि वी आर रेडी फॉर वॉर। तो देखें क्या होता है। नहीं, अगर तो वो अब उसके बाद आखिरी जो मुल्क हैं 2, उसमें सऊदी अरेबिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने तो ये कहा, एक थिंक टैंक का मैं रिव्यू सुन रहा था कि मक्का मदीना शुड बी कंट्रोल्ड बाय अस। नहीं, वो उसमें उन्होंने जो प्लान दिया है उसके तहत अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ। असल में ये यूनान प्लान का हिस्सा है। यूनान प्लान 1983 में यूनान ने दिया था। वो एक इजरायली ब्यूरोक्रेट था, उसने ये कहा था कि हम जो ग्रेट इसराइल बनाना चाहते हैं तो किसी भी मुल्क को हमसे बड़ा नहीं रहने देंगे, और हम ये जो मक्का मदीना को वेटिकन सिटी बनाएंगे की तरह से बनाएंगे, और इनका जो खैबर है, खैबर तो उनकी जान लगी हुई ना, वो खैबर को हम वापस ले लेंगे, जॉर्डन को देकर, पहले जॉर्डन को देंगे फिर लेंगे, फिर इसका इनका जो हस्सा का इलाका है वो इराक़ को दे देंगे जो कि मशरक़ी सूबा है इनका, और इसके अलावा जो पाकिस्तान को भी उन्होंने शामिल किया है। आखिरी मुल्क जो है हाँ वो है, पहले ईरान को छोटा करेंगे और वो बनाएंगे, वो बना रहे कुर्दिस्तान, 5 मुल्कों को तोड़ेंगे। तो वो सीरिया, तुर्की, इराक़, ईरान और अज़रबैजान। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, अब इसके बाद में ईरान को तोड़ेंगे, जो
جو میں وہ جو کتاب جو انہوں کا پلان ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ جو تشریح کریں وہ کر لیں. وہ پھر یہ کریں گے کہ جو سیستان ہے اور ہمارے بلوچستان کو ملا کے ایک ملک بنائیں گے تاکہ ان کی گوادر کا راستہ اور چابہار کا دونوں راستے بند ہو جائیں چائنا کے لیے. اور پھر جو میں نے اور آواز جو ہے ایران کا جو عربی اسپیکنگ ایریا ہے وہ بھی دے دیں گے عراق کو. اور اس طرح سے ہمارا جو گلگت بلتستان ہے اور خیبر پختونخوا وہ افغانستان کو دیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. اب آگے بول لیجیے جو بھی بولنا چاہتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان میں بہت چینجز آ چکی ہیں. اچھا 83 اینڈ دس از 224. These strategic realities of the world has changed. اور اس کے مطابق پلان بھی چینج ہو جاتے ہیں. There is nothing permanent in the geography. Borders لیکن اب بلوچستان میں گڑبڑ تو ہو رہی ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو جو 47 سے ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ افغانستان کنٹرول کر لیں گے. افغانستان ہم ڈائیورج کر جائیں گے اپنی بات سے پہلے میں اس کو ختم کر. تو ان کا جو پلان ہے نا وہ یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ملک بنانا نہیں ہے. ایکچولی آپ اس کو اسرائیلی پلان سمجھتے ہیں لیکن میں اس کو امریکن پلان سمجھتا ہوں. جو بائیڈن پلان بھی کراتا ہے وہ تو اٹ از بیسیکلی جو یہ پلان بھی کر رہا ہے امریکن پلان جو ہے جو بائیڈن پلان بھی کراتا ہے. جو بائیڈن پلان بھی کراتے ہیں کہ جو بائیڈن سے پہلے ایکچولی اٹ از اے پینٹاگون پلان. ٹھیک ہو گیا چلو. اینڈ جو بائیڈن از اے انسٹرومنٹ ان دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اب یہی ہوتا ہے. اب بڈھا ہو گیا، اب اس کو نکال رہے ہیں، اس کی جگہ وہ حارث کو لا رہے ہیں جو شی شل بی پپٹ ان دی ہینڈز آف دی پینٹاگون اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اگر وہ آ جاتی ہے ٹرمپ سے بھی آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. خیر کی توقع اس لیے کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ٹرمپ از پرو اسرائیل. اس کا داماد پرو اسرائیلی ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اب پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایونچولی دی ایکس از گوئنگ ٹو فال آن، کیونکہ پاکستان از ون کنٹری وچ کین کنفرنٹ اسرائیل. وہ کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اونلی کنٹری جو ہمارے دشمن ہے وہ پاکستان ہے. ایران اس بات میں ہے. میں آپ کو ہمارے ایک دو افسر جو وہاں جارڈن میں ہمارا بڑا ملٹری انٹریکشن رہا ہے، اب بھی ہے. میں جب ڈائریکٹر تھا جی ایچ کیو میں اسٹاف ڈیوٹی تو ہم بھیجا کرتے تھے افسر کوآرڈینیٹ. ہماری کوآرڈینیٹنگ ڈائریکٹریٹ تھی. وہاں جو ان پٹ آتا تھا کہ جو اسرائیلی بھی آتے تھے جارڈن میں ٹریننگ کے لیے. اچھا. اور وہ جب ہمارے افسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، آپ ہم سے دوستی کی بات بھی کر جاتے ہیں لیکن ہمیں کنڈر گارڈن سے لے کے یونیورسٹی تک پڑھایا جاتا ہے کہ اینیمی نمبر از 1 از پاکستان. اس نے تو کہہ دیا تھا، اس نے تو منہ سے پھاڑ کے کہہ دیا. کس نے؟ یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے. نہیں، یہ ابھی کہا ہے نا جو گولڈا میئر تھی اس وقت تک نہیں کہتے تھے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں. ہاں گولڈا میئر تھی. پہلے دن جب پرائم منسٹر بنی تھی آفٹر دی اسرائیلی اسٹیٹس کے بننے کے بعد، تو اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ یہی تھی کہ our enemy is going to be the Pakistan. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ ضرور جاتے ہیں. اچھا جی، جہاں بتائیے، میں کاشف صاحب آپ بتائیے کہ ایس سی او میں کتنے ممالک شامل ہیں اور اس کے جو ہے وہ صورتحال کو بتائیں کہ کیا تنظیم کے کیا اہداف ہیں، کیا ان کے مقاصد اہم آبجیکٹس کیا ہیں. آپ بتائیے، بتا سکتے ہیں؟ جی شکریہ. ایس سی او کے آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے میں ایس سی او کے جو ہے 10 رکن ممبر ہیں، جس میں چین، روس، ایران، پاکستان، ہندوستان، قزاقستان اور کرغزستان ہو گیا اور تاجکستان ہے، اور بیلاروس ابھی ریسنٹلی 2024 میں شامل ہوا ہے ان میں. اور ان کے جو اگر ہم ان کے آبجیکٹیوز دیکھیں، جو مین ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم 4 اس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کو. ایک تو ان کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، ایک سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے، ایک اکنامک ایسپیکٹ ہے اور ایک کلچرل ایسپیکٹ ہے. اکنامک ایسپیکٹ میں جس طرح یہ ہمارا چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چل رہا ہے، جس کے ذریعے جیسے آپ نے بتایا چابہار اور گوادر، پاکستان کا جو سی پیک پروجیکٹ چل رہا ہے، ایران سے بھی یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ذریعے بھی اور ڈفرینٹ ذریعے سے، ایون افریقہ میں ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو
تو یہ ملٹیپل جو ہے وہ اکنامک پاکٹس بنا رہے ہیں جن سے یہ سب کو ملا کے ایک بڑی اکنامک ایک معاشی قوت بن سکتے ہیں. اس کے پھر ان کا پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے, پولیٹیکل ایجنڈا میں معاشی تو بنا لیں گے, پھر ان کی دفاع کون کرے گا؟ ان کی اکنامک پاکٹس کے ساتھ جو ہے ان کا ایک دفاعی نظام بھی یہ ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو ان کی اکنامک پاکٹس بن رہی ہیں ان کے ساتھ ایک محدود قسم کا دفاعی نظام بھی موجود ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس دیکھیں, یہ افریقہ میں بھی ہیں, یورو ایشیا میں بھی یہ ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مل کے پھر ایک بڑا دفاعی نظام بن سکتا ہے اور کلیکٹیولی کاؤنٹر کر سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں خاموشی سے بنا رہا ہے چائنا تاکہ وہ اگریسو اپنے آپ کو ثابت نہ کرے. بالکل جی, چائنا ہمیشہ سے اپنے آپ کو سافٹ پاور رکھا ہوا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کو. جی, ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دی کانسیپٹ آف وار آف چائنا اینڈ دیئر ماڈرن ڈاکٹرن. جو چائنا کے ابھی بات کی نا معاشی اور دفاعی, اس میں دو چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک چائنا کی پالیسی ہے, دی کال اٹ گلوبل انٹیگریشن پالیسی, GIP. گلوبل وہ تو ابھی جو کانفرنس کی ہے, نہیں جو کانفرنس کی ہے پالیسی جس کے انڈر وہ BRI آ جاتا ہے, اس کے اندر دوسرے اکنامک ایگریمنٹس آ جاتے ہیں, برکس آ جاتا ہے, دوسری چیزیں. These are all the stepping stones towards that policy. So basically Russia and China has agreed on that policy because Russia is embroiled in the Ukraine war, or they needed the Chinese support which they got. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پالیسی یہ ہے کہ they must at least have next 10 years of peace to fulfill the objective. ان کا پروفیسر یہ کہتا ہے کہ 2030 تک ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی. ہم نے اس کو ایک اسٹیبلائز بنانا ہے, جس کو کچھ لوگ تو آپ کہتے ہیں کہ اٹ از ایکول ٹو نیٹو آف ایسٹ جیسے بھی کہتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, مجھے بڑا مشکل لگتا ہے ہاؤ دے آر گورنمنٹ ول بیلنس دا اسٹریٹجک انٹرسٹ آف امیریکنس اینڈ نو وٹ از دے آر ڈوئنگ. یہ تو ہم بیلنس خوبصورتی سے کر رہے ہیں ابھی تک. تو دیکھیے آپ نہیں میری بات سن لیجیے, اگر آپ کو میں اب خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. دیکھیے ہمیں تو استاد امریکہ نہیں دے رہا, امریکہ نے ہمیں اکثر اسلحہ دینا بند کر دیا, ساری چیز چائنا سے لے رہے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ, ان سے تعلقات بھی رکھ رہے ہیں, مدد بھی لے رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بیلنس تو کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے میں آپ کی بات سے متفق ہوں. 1988 میں میں جب NDC میں تھا تو آئی واز اے چیئرمین آف دی نیشنل پالیسی پیپر جو ہم نے پریزنٹ کیا تھا اس وقت پریزیڈنٹ. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہمیں امریکن ویپن سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ جب بھی ہم ان سے کوئی ویپن جیسے F-16 ہے, یہ تو ہم پیسہ اس وقت ہم دینے کے سوچ رہے تھے, اور ہم نے NDC نے مخالفت کی تھی. $600 بلین ہم نے اس وقت دیا تھا, وہ پیسہ پھنس گیا. اس کے بعد میں ہمیں ان کی گندم ملی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں. ہمیں اگر ہمیں کوئی چیز دیتے بھی ہیں تو اس میں اتنی اسٹرنگز اٹیچ کر دیتی ہیں کہ وہ اس کی افادیت جو ہے. دیکھیے چین کی بھی ہم نے بہت مدد کی ہے, اب ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آگے ختم کر ایک بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں, اور میں نے اپنے لیکچرز میں بھی اور پیپرز میں بھی اور جو ہمارے اس زمانے میں انسائڈ ڈسکشن میں بھی, ہمیں امریکہ کا احسان بھولنا نہیں چاہیے. وہ نہیں بھولتے. پاکستان بننے کے بعد آج کل یہ ڈرائنگ روم جو میں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں نا 75 سال بعد, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اس وقت پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ پاکستان ہمیں سیٹو سینٹر کو جیسے پہلی مدد ملی, پہلی عبدول ملی, جیٹ طیارہ ملا, لائبریری میں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں پبلش ہو چکی ہیں, اور شجاع نواز نے تو بہت اچھے طریقے سے اپنی کتاب میں اس نے ذکر کیا ہے کہ 5.5 ڈویژن آرمی ہمیں امریکہ نے کھڑی دی تھی, کھڑی کرنے کے لیے, which was a large army in those days from that standard, because India had about 8 to 9 divisions.
یہ ٹھیک ہو گیا لیکن ہم امریکہ کا شکر گزار ہیں لیکن اب تو ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے بھائی, ہم تو ہمیں زندہ رہنا ہے. حالات کھانا تو آپ کو ہر 3 وقت کا چاہیے نا, تو اگر آپ اس وقت نہیں کر رہے تو ہمیں کوئی اور راستہ کریں گے, تو ہمیں راستہ چین کو ڈھونڈ لیا. اچھا سمجھ صاحب چلیں دیں. ابھی ایس سی او کے جو ملک جو ہیں جو کاشی صاحب نے بتائے ہیں, اس میں سے 7 ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, اہم تجارتی رازداری رکھتے ہیں. کیا اس پلیٹ فارم تجارت کا کوئی نظام جو جیسا کہ کہا شاہ میں بنا رہا ہے وہ, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اور بات بھی ہم اس سے پہلے کہ آپ بات کو جواب دیں کہ شاید اس کو کریکٹ کر دیں بریگیڈیئر صاحب خصوصاً کہ 23 تا 24 مارچ 1997 کو اسلام آباد پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام کانفرنس یعنی گولڈن جوبلی پر ایک دفعہ منعقد ہوئی تھی. ایک زمانے میں بھٹو کے زمانے میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی, شاید اس کے بعد میں تیسری بڑی کانفرنس ہے. جی تھینک یو سر. سر ہر فورم کا جو امپورٹنس ہے وہ اس کے پاپولیشن, اس کے اکنامک اسٹرینتھ اور اس کے اکنامک ایونیوز فیوچر کے لیے کیا ہے اس سے متعین کی جاتی ہیں. ایس یو اس لیے اہم ہے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا کہ پہلے شنگھائی 5 کا تھا 1996 میں, پھر 2001 میں ازبکستان نے اس میں شمولیت اختیار کی, 2017 میں پاکستان اور انڈیا دونوں اس میں شامل ہوئے, اور 23 میں ایران شامل ہوا, 24 میں پھر بیلاروس بھی اس میں شامل ہوا. اس وقت یہ پوری دنیا کی پاپولیشن کا 40% سے زیادہ ایریا ایسا ہے جو ان کے ڈومین میں آتا ہے, اور 2023 تک کی اگر ان کا جی ڈی پی دیکھا جائے تو پورے گلوبل جی ڈی پی کا کوئی 32% ہے. اٹ مین کہ اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بڑھ رہی ہے, اور خصوصاً 2024 ہی میں یہ جو آستانہ میں ہوا ایک کانفرنس ہیڈ آف دی اسٹیٹس کا 24th, تو اس میں انہوں نے جس طرح کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے پولیٹیکل بھی اب ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نیو ورلڈ, ہاں انہوں نے کہا کہ ناؤ اٹ از دی نیو ڈیموکریٹک آرگنائزیشن دیٹ ہیز دی اکنامک پوٹینشیلز ایز ویل. تو وہ اکنامک اور ڈیموکریٹک پوٹینشیلز کے ساتھ اس کو اب ابھر کر سامنے آ رہا ہے یہ آرگنائزیشن. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اور پاکستان کو کے لیے اس کا رکن ہونا اور آج کی مطلب یعنی کل اور پرسوں اس کا میزبان ہونا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ یقیناً تیسری بڑی کانفرنس ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا جی ڈاکٹر بشرا بطول صاحب آپ فرمائیں, کیونکہ آپ تو اس کی رشیا کی خصوصی یعنی اس پہ ڈاکٹریٹ کی آپ نے پاکستان رشیا ریلیشن پر. ان کے وزیر اعظم آئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی رشین کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن اور اتنے اتنے اہم کے لوگ نہیں آئے. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم آئے, اس کے بعد میں ڈپٹی چیئرمین ان کا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی آیا, پھر اس کے بعد میں اب یہ وزیر اعظم آ گئے ہیں, اور چینی وزیر اعظم بھی آئے جن کا بہت شاندار استقبال ہوا. اتنا شاندار استقبال پاکستان بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. 21 لوگوں کو سلامی دی ہے اس کو, اور جس طرح سے اس کا جو ان کا قافلہ گیا ہے وہ اتنا پروقار اور پرشکو تھا جس سے کہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی ایک آدمی جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے. تو آپ فرمائیں کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ سارے مسئلے کو کہ پاکستان کے اندر یعنی رشیا کا وزیر اعظم آنا تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کتنی اہمیت کہاں ملی؟ بالکل. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ می دس اپارچونیٹی ٹو شیئر مائی ویوز آن دا سبجیکٹ. سر میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم 2001 سے پہلے کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو پاکستان اور رشیا کے معاملات بڑے ہی مختلف تھے, لیکن 2001 کے بعد اسپیشلی جو 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو وار اگینسٹ ٹیررزم میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن تھا, اس کے بعد سے رشیا اور پاکستان کے معاملات بہت حد تک بہتری کی طرف اب گامزن ہو گئے ہیں. اگر ہم صرف اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان کی ممبرشپ کی ہی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2005 میں گو کہ یہ ایک آبزرور اسٹیٹس تھا جو کہ پاکستان کو ملا تھا.
لیکن اس میں بھی ہمیں رشیا کا ایک رول نظر آتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2005 میں رشیا کو OIC کی ممبرشپ دلانے کے لیے، آبزرور سٹیٹس دلانے کے لیے پاکستان کا ایک رول رہا ہے، اور اس کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجتاً کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایز اے پیرالل ارینجمنٹ رشیا کا ایک رول ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی آبزرور سٹیٹس دلانے میں. پھر 2017 میں جب پاکستان کو ایک پرماننٹ ممبرشپ ملتی ہے، اس میں بھی رشیا اور چائنا کا بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول نظر آتا ہے. اگر میں یہ بات کروں کہ پاکستان کے لیے SCO ممبرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ریجنل اینڈ اکنامک ارینجمنٹ تاکہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کو فروغ دے سکے، تو جو ایک اسٹرکچر ہے SCO کا، ہم اگر اس کو ایک چھوٹا سا ایک بریف سا اگر اس کو ایک اوور ویو دے سکیں، تو جو اس کی جو آرٹیکلز ہیں SCO کے چارٹر کے، آؤٹ آف 26 آرٹیکلز، کچھ میں ہم اس کے آرگنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیکریٹریٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو چند مین آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 1, 2, 3، it briefly talks about combating terrorism and other crimes. Article 2 talks about settling border disputes between member states, and Article 3 talks about promoting regional trade. اچھا، اب پروموٹنگ ریجنل ٹریڈ میں ویسے تو یہ تینوں آرٹیکل ہی وہ ہیں جو پاکستان کے لیے بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، کیونکہ سم وے اور ادر پاکستان از مینیجنگ اینڈ ڈیلنگ ود تھنگز اینڈ چیلنجز جو ان 3 آرٹیکلز میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن اگر ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو ہمیں ان کی ایکچولی امپلیمنٹیشن بھی نظر آتی ہے. اگر ہم آرٹیکل 1 کی بات کریں تو کتنے ہی ایسے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں جو ایورٹ کر دیے گئے ہیں، جو ہونے سے پہلے ہی روک دیے گئے ہیں SCO کے فریم ورک میں. ان کا دین اگین آرٹیکل 10 ایک ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر ہے جو ریٹس کہلاتا ہے، اٹس ورکنگ ویری ایفیشینٹلی. پھر آرٹیکل 2 سیٹلنگ بارڈر ڈسپیوٹس، آل دو جو بارڈر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہے، انفارچونیٹلی وہ SCO ابھی تک مینیج نہیں کر سکا. ہاؤ ایور دیر از اے فورس. پھر آرٹیکل 3 کی اگر ہم بات کرتے ہیں ریجنل ٹریڈ اور انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2013 میں جو چائنیز پریمیئر کا جو ایک ویژن تھا جو انہوں نے BRI کی صورت میں دیا تھا، اس ویژن کے تحت ہمیں CPEC نظر آتا ہے جو 2014-15 آنورڈز ہمارے پاس آیا، اور آج اچھی خاصی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہمیں CPEC کی نظر آتی ہے. اسی آرٹیکل 3 کے ہی انڈر ہمیں ایک اور کوریڈور بھی نظر آتا ہے جو کہ اگین BRI کا ہی ایک کوریڈور ہے جو بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، میانمار کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہے SCO چارٹر کی، دیر آر مینی ادر ریجنل آرگنائزیشنز جن کے چارٹرز بھی ہیں، بٹ ان کی امپلیمنٹیشن ہمیں اتنی نظر نہیں آتی ہے جتنی ہمیں ایک SCO چارٹر کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. سو اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ فورم فار پاکستان ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اور بہت سارے ایشوز وہ ہیں جو SCO فریم ورک کے انڈر ہم ایڈریس کرتے ہیں جن کا ڈائریکٹلی پاکستان جن کو فیس کر رہا ہے. میں سوال ابھی تشنا رہا کہ جو وزیر اعظم کا آنا کتنا اہم ہے؟ سر اہم اسی حوالے سے ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، اور میں کیونکہ پراسپیکٹس کی بات کرتی ہوں تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ ایک بہت جب ہم ہائی لیول میٹنگز کی اور ایکسچینجز کی بات کرتے ہیں تو اگر روس کا اتنا بڑا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے 65 اور 66 ممبر ڈیلیگیشن، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایگزیکٹلی 76 ممبر ڈیلیگیشن، اٹس اے بگ نمبر. تو آئی ایم شیور کہ ان کے بہت سارے منسٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز بھی آ رہے ہوں گے، ہیڈز آف منسٹریز بھی آ رہے ہوں گے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آنا صرف آنا اور شامل ہونا نہیں ہوتا، آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پھر اس طرح کے ارینجمنٹس بھی ہوتے ہیں ہماری منسٹریز کے ہیڈز آف منسٹریز کے ساتھ، تو تعلقات اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہیں. سو آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ اٹ. اچھا جی، چلیے سر، اب وزیر نجم صاحب آپ فرمائیں کہ اب جیسا کہ بشرا نے کہا کہ اس میں ایک تو
10 ممبر ہیں، پھر 3 آبزرور ملک ممالک ہیں اور 11 ممالک ڈائلاگ پارٹنر کی حیثیت شامل ہیں. اگر ان ملکوں کو بھی رکنیت مل جائے تو اس کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑے گا؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ تھنگس آر چینجنگ ٹائم ٹو ٹائم. جیسے ذکر کر رہے تھے پالیٹکس مڈل ایسٹ کی چینج ہوئی، 48 میں کیا تھی اب کیا ہو رہی ہے، اور پھر انٹرسٹ کس طرح چینج ہو رہے ہیں. سیم ود دا ایس سی او ایز ویل، کیونکہ ایس سی او ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے. انیشلی شنگھائی 5 سے انیشیٹ ہوئی، پھر اور کنٹریز اس میں ایڈ ہوتے گئیں، آبزرور کنٹریز بھی اب زیادہ ہو گئی ہیں. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پہلا یہی ہے کہ اکنامکلی جوائنٹ بننے کی کوشش ہے. یوریشین کا امپیکٹ ہے اس پہ، کیونکہ یورپین کنٹریز بھی ہیں اور ایشین کنٹریز بھی ہیں لوکنگ ٹورڈز کہ اکنامکلی سفیشینسی کو زیادہ دھیان میں رکھ کے یہ آرگنائزیشن کا اگر آپ فیوچر دیکھیں تو یہ اس حساب سے ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ایجنڈا میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ان ایشوز پہ نہیں ہے کہ اکنامکلی کیا ہو، لیکن جیسے آج کل کے ایک بہت امپورٹنٹ ہے کلائمیٹ ریلیٹڈ، تو ان سارے ایشوز پہ بھی ایک اچھا فورم ہے کہ جہاں پہ ریجنلی اگر آپ اکنامکلی اپنے آپ کو پراسپر کرنے کے دیکھ رہے ہیں تو ایشوز بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف ان ایشوز سے گزر رہا ہے، بالکل ہر سال اس کو فیس کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انہوں نے ذکر کی رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے، میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے شروع میں تعلقات دیکھا جاتا تھا یا دیکھا گیا ہے کہ یو ایس ٹلٹڈ زیادہ رہے، لیکن اب گریجولی وہ چینج ہو رہا ہے. اور اب اگر ایس سی او کے فورم سے دیکھیں تو بڑا ایک آپشن ہے پاکستان کے لیے، نہ صرف یو ایس سے، رشیا اور چائنا. مطلب ایس سی او کا پارٹ نہیں ہے یو ایس اے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یو ایس اے سے تو پاکستان کے ریلیشنز ہیں ہی، لیکن ود دی فورم آف ایس سی او وی آر ان اے پوزیشن ٹو بلڈ بیٹر ریلیشن ود رشیا ایز ویل، اور اوبویسلی ہمارے چائنا کے ساتھ ایک اچھے ٹرسٹ وردی ریلیشنز ہیں، تو یہ ایک اچھا ہے. تو بریگیڈ صاحب اب یہ سوال تھوڑا ٹیڑھا آ گیا، وہ صرف یہ آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جنگ ہے گریٹ گیم کی، یہ کوئی 500 سال سے جاری ہے بٹوین برطانیہ اینڈ رشیا. اور ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے، لوگوں کا یہ خیال، بہت سے دانشوروں کا یہ خیال ہے، پرانے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بلوچستان کا جو معاملہ تھا، جس طرح سے پاکستان کو دیا گیا، وہ کہ پاکستان تو لنک تھا اس سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈیا کی خواہش رکھتا تھا کہ یہ ہمارا ہو جائے. اور لیکن اس کو پھر جب الیکشن ہوا تو پھر الیکشن کی جو ریہرسل ہوئی اسی میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے گا. تو اس وقت یہ خیال کیا گیا کہ یہ مسلمان ملک ہے تو یہ کمیونسٹوں سے نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ نہرو جو تھا وہ سوشلسٹ تھا تو وہ مل جائے گا. تو اب جب یہ دوبارہ سے یہ مسئلہ ہم روس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا، ہم نے ایک وزیر اعظم گنوایا جو کہ روس کی طرف ٹلٹ کیا تھا، دوسرا وزیر اعظم بھی گنوایا، تو گنوایا تو نہیں ہٹایا. تو اب اگر یہ صورتحال چلتی ہے تو کیا پھر یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جس طرح کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، یہ اشارہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ آپ رانگ سائڈ پر جا رہے ہیں، کیونکہ پھر ہم آپ کو توڑ دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پودا لگانے کے لیے زمین کھودیں گے تو خون نکل آئے گا. اتنی جنگیں ہوئیں یورپ کی آپس میں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان جنگوں میں کلیدی کردار رشیا نے ادا کیا. اینڈ پہ اٹ واز اے رشین انکلوژن، جس سائڈ پہ وہ ہو جاتے تھے وہ جیت جاتی تھی. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یورپ جو مرضی کرے، ابھی کیا کرتا ہے رشیا اس میں؟
مداخلت کرتا تھا فورسز سے باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی جگہ سے. پھر امریکہ نے اس کو یوز کیا. وہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ ٹو 19th سینچری کی بات. ہاں صحیح بات کر رہے ہیں آپ. اب اس کے بعد کے حالات کو اب ڈفرینٹ ہیں. تو رشیا اور یورپ انٹیگریٹڈ ہے. میں ہمیشہ اس چیز کا کوئی ان کو علیحدہ نہیں کر سکتا. ابھی امریکن نے نیٹو کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بار بار آپ دیکھیں پیوٹن کی اسٹیٹمنٹس کو کہ نیٹو از سبسروینٹ ٹو آر یورپین انٹرسٹ. اگر اس کو آپ ہٹا دیں گے تو نیٹو کے ملک 1945 والی پوزیشن پہ چلے جائیں گے. اب آ جائیے بلوچستان کی طرف. دیکھیں بلوچستان ہسٹوریکلی ہیز نیور بین اے کنٹری, نار از اے پروونس. یہ تو فیفڈمز تھی چھوٹی چھوٹی, اور سب سے بڑی فیفڈم, سب سے بڑی سرداری اس میں نواب آف کلات کی تھی. تو اس کو مغلوں نے بھی استعمال کیا. اس کو اس سے پہلے بلبن اور ترک حکمران تھے, انہوں نے کیا. اور یہ ٹرائبس کو آپس میں لڑاتے بڑھاتے رہتے تھے, اور ان کو انٹرنل اٹانومی دی ہوئی تھی, بٹ دے واز سبسروینٹ ٹو آئدر پرشین امپائر ایک زمانے میں, یا پھر دہلی. دس ہیز بین دی ٹریڈیشنل ہسٹوریکل فیکٹ. اس کو چینج نہیں ہے. آج کل میری ایک تو ہمارے پاس بگٹی صاحب کے صاحبزادے آگے بیٹھے رہتے تھے, اکبر بگٹی کا. بگٹی کا میں اس سے صاحبزادے کہہ دیجیے, بگٹی کا ایک دوست یہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, میرا دوست ہے بگٹی. اچھا, تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آپ کو ویزا لے کے آنا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو ویزا لے کے آنا پڑے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 47 میں جیسے ابھی ہم کر رہے تھے کہ قائد اعظم کی بصیرت اور کچھ بلوچی سرداروں کی عقل مندی جو شاہی جرگہ سبی میں ہوا اور پاکستان سے الحاق ہوا, بڑی کوششوں کے بعد مسلم لیگیوں کے بھی بڑا کام ہے اس میں. اس وقت کی مسلم لیگ ہوگا, وہ مسلم لیگ تو اللہ کے پاس, آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی, آل انڈیا مسلم. دوسری بات یہ ہے کہ گوادر تو آپ کی پراپرٹی تو آپ نے خریدا نہیں. میں نے پچھلے دنوں آرٹیکلز میں بھی لکھا کہ یہ جو ایک بلیک میل شروع ہوا ہے آج کل پاکستان کے عوام کا اور گورنمنٹ کا کہ جی بلوچی حقوق گوادر میں. آئی سیڈ کون سے بلوچی حقوق؟ ہسٹوریکلی گوادر واز پارٹ آف دی مکران, ناٹ بلوچستان, اور وہ دے دیا گیا تھا عمان. پھر عمان سے پاکستان نے خریدا. اٹ واز اے فیڈرل ٹیریٹری. اور 1973 میں بھٹو صاحب بڑی غلطی آپ نے کی فیڈرل ٹیریٹری پہلے کرنا. آئی بلیم ہم اپنے پریڈیسر سے. میں نے تو پریزیڈنٹ ضیاء صاحب کو ایک میٹنگ پرائیویٹ ابھی کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ہاں کریں گے, بالکل ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ گوادر میں بڑا کلیئر ہوں جی. 2 ایریاز ہیڈ نیور بین پارٹ آف. مجھ سے لوگ مخالف ہو جائیں گے. کیوں مخالف ہو جائیں گے؟ ایک تو کراچی ہیز نیور بین پارٹ آف سندھ. It was part of Makran again. It was captured by Captain Cook in 1835, اور یہ 10 سال میں 35 to 1846 یہ کراچی جہاں آپ بیٹھے. یہ بات نہیں کریں آپ, یہاں پہ تالپوروں کی حکومت تھی, یہاں پہ حفاظت کر رہا تھا. نیور بلوچ دفاع کر رہا تھا. نہیں نیور. اچھا بلوچ تھا وہ, ٹھیک ہے. نیور تالپور ور نہیں بلوچ جو کہ منوڑا میں بلوچ تھے. ہاں بلوچ, مکرانی بلوچ تھے. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب بریگیڈیئر نیپیئر, بعد میں میجر جنرل نیپیئر نے 2 بٹالین کے ساتھ سندھ کے اوپر چڑھائی کی تھی, اس وقت ایون دین سندھ واز ناٹ اے کوہیسو, کوئی صوبہ نہیں تھا یا ملک نہیں تھا, کیونکہ یہاں تالپور کی حکومت تھی, حیدرآباد میں, میرپور میں دوسرے تھے, پھر ادھر آگے شکر میں, شکارپور میں دوسرے لوگ تھے. تو ڈفرینٹ. بس شکارپور تو ویسے بھی اس کا نام خانہ کلات کا حصہ تھا. خانہ کلات. تو انہوں نے جلدی 8000 کی فوج اکٹھی کی سندھیوں نے. I'll call them سندھی اس وقت, سندھی آرمی. لیکن جو بریگیڈیئر نیپیئر, جنرل نیپیئر آپ بعد میں کہیں, نیپیئر براڈ اونلی 2 بٹالین. ایک گورو کی بٹالین تھی اور ایک اس کی
کالوں کی بٹالین تھی بامبے پریزیڈنسی کی، اور انہوں نے میانلی کے مقام پہ یہاں لڑائی ہوئی. وہ کہتے ہیں گھوڑا کے وہ بنایا ہے. ہاں تو وہ اتنا مارا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے. نہیں جی، وہ ان کی جو تالفظ کی ایک بیٹری تھی گنس کی، اس کا جو انچارج تھا ایک برٹش کیپٹن تھا آرٹلری کا، وہ جا کے مل گیا نیپیر کے ساتھ، اور انہوں نے الٹا ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیا، اور یہ سارے بھاگ گئے. تو اس کے بعد اس نے یہ بڑا فیمس، آپ کو یاد ہوگا، اس نے ایک سگنل دیا تھا ٹو ایسٹ انڈیا کمپنی، آئی ہیو سینڈ، سندھ کو سینڈ کہا تھا اس نے کہ آئی ہیو کیپچرڈ سندھ. تو بات یہ ہے کہ کراچی واز اے فیڈرل ایریا، قائد اعظم اللہ بخشے. اس کا وہ دیکھیں نا آپ، وہ جو اسپیلنگ ابھی بھی سندھ ہی بنے گا اس کا. تو قائد اعظم نے بڑی فراست سے کراچی کو کیپٹل بنایا تھا، اور یہ آپ کو یہ فیڈرل بھی ایریا اور یہ بفر زون وغیرہ یہ اسی زمانے میں یہ لمبی کہانی ہے. اس کہانی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین 73 اعظم کو اس پہ بہت مشکلات ہوئی ہیں، وہ کبھی بیان کریں گے ہم دونوں بیٹھ کر. تو 73 میں اگین اس کو شامل کر دیا گیا سندھ میں. اٹ واز نیور پارٹ آف سندھ. سندھ یہاں سے انگریز حکومت ضرور چلاتا تھا یہاں سے، کیونکہ اس کے 2 کمشنر تھے، ایک چیف کمشنر سندھ ہوتا تھا اور ایک کمشنر کراچی ہوتا تھا. پاکستان میں بھی کراچی کا سندھ نقوی ہوتا تھا جو چیف کمشنر ہوتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس سے کتنے ہمیں اسٹریٹجک مسائل پیدا ہوئے، کتنے اکنامک مسائل پیدا ہوئے. اچھا ابھی آپ اس پہ آئے نا بھائی صاحب، اب آ جائیے ایس سی او کی طرف. تو ایس سی او میں ہمیں بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، جو بلوچستان میں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں تنگ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو 2 چینی شہید مارے گئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ یہ اجلاس نہ ہو، اور پاکستان جو ہے ایس سی او کا حصہ میں جو بڑا کردار مل رہا ہے، اس کو جو اہمیت مل رہی ہے وہ اس کو نہ ملے، اور ایس سی او کا اجلاس ہی ملتوی ہو جائے. انہوں نے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی اس دور کے اندر. دیکھیں اب مجھے یہ بتائیے، میرا سوال جو تھا وہ اب آپ نے اس کو بہت گھمایا ہے، لیکن آپ کو گھومنے نہیں دیں گے ہم آپ کو. ہم یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جو گریٹ گیم رشیا اور برطانیہ کے درمیان چل رہا تھا، کہ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ امریکہ رشیا نے کہ ہم برطانیہ کو جا کے وہاں تو نہیں حملہ کر سکتے، البتہ ان کا جو اناج یہاں سے جاتا ہے اس کی سپلائی لائن اگر ہم کراچی سے روک دیں تو پھر برطانیہ کو زیر کرنا آسان ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ گریٹ گیم تو آج بھی جاری ہے نا، 3rd گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے. تو اس میں ہمیں کیا ہم برطانیہ، امریکہ اور نیٹو کی مشترکہ بشمول انڈیا کے، وہ بھی شامل ہو گیا ہے، بہت طاقتور ملک بن گیا ہے، گولڈن اسپیرو بن گئی ہے، وہ چاروں اور اسرائیل، ان سب کا مقابلہ ہم کر سکیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے لیٹس ٹاک آف بلوچستان. اس سوال پہ ڈائریکٹ جواب دیں آپ. ڈائریکٹ ہی جواب دوں گا. دیکھیے بلوچستان کی اہمیت اور خیبر پختونخوا کی اہمیت دونوں برابر ہیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، بی آر آئی کا وہ دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے دونوں. اس کے بعد بی آر آئی اس کے بغیر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. جب یہ سائن ہوا تھا تو میرا ایک آرٹیکل ہے، اٹ از پبلشڈ آرٹیکل پاکستان آبزرور میں، دی سائن تو ہو گیا ہے بٹ دا پرابلمز ول بی اپارٹ. تو اس میں یہ ساری جو آج چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے آج سے 10 12 8 سال 9 سال میں نے لکھا تھا اللہ خیر کرے، آپ نے میں نے یہ لکھا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہ گیم چینجر کی بات کر رہا ہے نواز شریف. ہاں تو وہ میں نے ساری چیزیں لکھی تھی، وہ ہو رہی ہیں. میں نے اور ڈاکٹر شاہدہ وزارت نے 3 ویلاگ ہم نے کیے تھے کہ ہمیں اس گریٹ گیم میں کھڑا ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے ہمیں اپنے پاؤں پہ اکنامکلی کھڑا ہونے کی. اگر آپ کھڑے ہیں اکنامکلی تو آپ اس کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ہونے نہیں دیا، وہ ہونے نہیں دے رہے. ہاں ہم کر سکتے ہیں. مجھے آج بھی میں نہیں دیا نا ابھی تک، تو آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہونا دیا. میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم ہو سکتے ہیں. وہ ہم بھی، میں بھی یقین کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے جو 3 چیزیں سجیسٹ کی تھی، اور میرا وہ پیپر ہے نیشنل، آپ بھی کبھی مجھے مل گیا، مجھے پرانے فائلوں کے اب 40 سال ہو گئے تو پتہ نہیں کدھر پڑا ہوگا. تو اس میں ہم نے یہی سجیسٹ کیا تھا. ابھی جو ہم نے شادہ اور ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے گورنمنٹ ایکسپینس 1/3 ختم کر دیں. تو
بجائے اس کے ختم کرنے کے ہم تو پجیرو لے کے دے رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر. دیکھو ہم تو الٹی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. FX میں ایز اے بریگیڈیئر میرے ایک دفتر میں اے سی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. ہاں کبھی کسی It کا was بھی not authorized. So I never had an AC. وہ ایک کولر لگا ہوتا تھا, وہ گرمی میں اتنا الٹا تنگ کرتا تھا کہ وہ ہم بند ہی کر دیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان امپورٹنٹ ہے اکنامیکلی ہمارے لیے. اس میں جو منرلز ہیں, دوسری چیزیں ہیں, وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے سیکیورٹی آپ کو چاہیے, اور سیکیورٹی از ناٹ گیون ٹو بیگرس. سیکیورٹی کو مینٹین کر لینے کے لیے امریکہ کو سینٹرل امریکہ میں 200 سال لگے تھے. اچھا تو یہ ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ کو لڑتے رہنا پڑے گا. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کوسٹ لائن ہے اس کی بلوچستان کی, وہ جیسے ابھی آپ نے آبنائے ہرمز کا ذکر کیا تھا, یہ کنٹرول کرتی ہے پوری سی لینز کو, سب کو. تو اس کے اوپر ہماری 2-3 بندرگاہیں تو ابھی ماشاءاللہ ہو گئی ہیں, لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. میں جیوانی اور پسنی کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور دوسرا ادھر یہ لسبیلا میں بھی پہلے کر لو, پہلے کر لو. یہ ایک چین آف بندرگاہیں ہے نا, وہ ہاں وہ آپ کا جو دوسرا جو جہاں آپ کا بحری اڈا ہے ہمارا, وہ بنا لو اس کو. تو ہم انٹرنلی کٹ آر اون ایکسپینسز. 3 سال کے لیے جتنے ہم یہ جو ہم نے, میں آئی ول ناٹ یوز دا ورڈ بٹ یہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں MNS کو بند کرو. یہ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں جس کو کہتے ہیں, ان کا نام انہوں نے بڑا بیوٹیفل نام رکھا ہوا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, PDSP پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ بند کریں, فراڈ ہے سارا. یہ پیسہ کہیں لگتا ہی نہیں. آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد میں نے کہا تھا جی فرانزک کا آڈٹ کریں, آپ نے بلوچستان کو کتنا پیسہ دیا ہے اور وہ کہاں لگا ہے, تو ورنہ عام آدمی کو پہنچتا ہی نہیں ہے. تو ضیاء صاحب کے زمانے میں ہم نے 2 چیزیں کی تھی. جنرل رحیم الدین میرے استاد بھی تھے, میں ان کا سبارڈینیٹ بھی رہا ہوں, ایون ایز اے بریگیڈیئر وہ تھے. تو جب میں کرنل اسلام نہیں, جنرل رحیم الدین, ہاں وہ تو بڑا آدمی تھا. تو وہ بریگیڈ کمانڈر ڈائریکٹر تھے ملٹری ٹریننگ کے. میں ان کا جیون تھا, کوارڈ تھا ان کا. پھر اس کے بعد بھی ہم لگے رہے. اب جب وہ گورنر تھے تو میں یہاں MI کا انچارج تھا یہاں پر. ہاں, تو آپ کو پتہ نہیں میں ساتھ ساتھ پھرتا تھا اس کے. پتہ ہے مجھے. اب میں ضروری تھوڑی کہ بات کی جائے. میں نواب شاہ بھی گیا, وہ ہوائی جہاز سے مجھے گاڑی میں بھیج دیا اس نے. وہاں جا کے صرف ایک جملہ کہا, میں سائیوں کے پیچھے نہیں پھروں گا. میں اگر کوئی بھی چوری ڈاکہ ہوا سارے بڑے ہوگا, میں تمہیں انہوں نے 2 کام کیے تھے جی بلوچستان میں, بڑا زبردست کام کیا اس کی بیوی نے بھی. ہاں دونوں نے. تو اس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک پیس رہا 10 سال. ہاں صحیح بات ہے. آج بھی ہم پیس لا سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا, لیکن پیس لانے کے لیے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ہمیں گیجٹ بھی چاہیے. اچھا, اب وہ گیجٹ ہمیں روس دے سکتا ہے اور چین دے سکتا ہے. تو نہیں, گیجٹ کے علاوہ جی ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے ٹو کام کرنے کے. ٹھیک ہو گیا, اس کے بغیر آپ کام نہیں کرتے. آپ گیجٹ جائیں گے. آپ گئے. کنسسٹنٹ پالیسی بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے سر نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے آپشنس بھی ہیں موجود, لیکن ایک چیز سر کو پہلی خوشی ہوگی کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. مزہ آ گیا ماشاءاللہ, مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. آپ بولیے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ پالیسی چلنا ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک پالیسی رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم شفٹ آ جاتا ہے یا چینج آ جاتا ہے, اور وہ پچھلی پالیسی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ٹیررزم کا ایشو اگر ہے تو اسے کس طرح ہمیں ریزالو کرنا ہے, اس کے لیے چیزیں کنسسٹنسی سے ہونی چاہیے. ڈاکٹر بشر بطول صاحبہ, سر کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بس ایک لائن بولنا چاہوں گی. سر نے پولیٹیکل ول کی بات کی ہے, اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ پولیٹیکل ول از ابو ایوری تھنگ, کیونکہ پاکستان ابھی تک جتنے بھی انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کا پارٹ رہا ہے
چاہے وہ کاسا 1000 ہو، چاہے وہ ٹاپی ہو، چاہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہو. انفارچونیٹلی ان سب میں جو مجھے ایک ہرڈل نظر آتی ہے وہ پولیٹیکل ول کی نظر آتی ہے. دیر مائٹ بی اے نمبر آف چیلنجز بیہائنڈ دیٹ، لیکن وہی سر والی بات کہ اگر پولیٹیکل ول ہو تو ہم سارے چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں. سر بس میں بھی 2 باتیں ایڈ کرتا ہوں. پولیٹیکل ول کی بات کی، میرے خیال سے سر پولیٹیکل ول تب ایڈ کیا جا سکتا ہے جب پولیٹیشین حقیقی نمائندے ہو عوام کے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انٹروین کر کے پولیٹکس کو ایسا بنایا گیا کہ کچھ چنیدہ لوگ آتے ہیں، وہ نااہل ہوتے ہیں یا وہ حقیقی نمائندے نہیں ہوتے. خیبر پختون میں دیکھیں سر، یا بلوچستان میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پیسہ جاتا ہے نیچے جاتا ہے، عام آدمی کو کچھ فائدہ نہیں. بھائی پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے سر؟ بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو درمیان میں لوگ ہیں جو پولیٹیکل نمائندے بنے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہ ریئل میں ہے نہیں. جب پہلے بھی تھے تو جب نمائندے صحیح بھی آتے تھے تب بھی یہ کر یہی کام ہوتا تھا. سر وہ ان کا یہ کہنا ہے اس کو بند کرو، یہ بات کریں. اگر وہ بند کیا جائے لیکن عام آدمی تک اس کے کیسے ثمرات پہنچایا جا سکتے، اس کے لیے الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے. دوسرا سر پاکستان کا رول SCO کے حوالے سے میں اس پر بات کروں گا. پاکستان 2001 تک دنیا میں جتنے بھی ہیپننگز ہوتے رہے اس میں 3rd ورلڈ کنٹری کا ایک نمائندہ ملک تھا. ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے کنٹریز میں سے پاکستان کی آواز بڑی توانا آواز تھی. لیکن اس کے بعد سے پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گلوبل ان کا کنٹریبیوشن تھا وہ زیرو ہوتا گیا. 2 وجوہات. زیرو تو نہیں ہوا، ابھی بھی ہے، ہوتا گیا، آہستہ زیرو کی طرف جا رہے ہیں. پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اوورآل انسٹیبلٹی کنٹری میں، ملک میں، اور دوسرا اکنامک بنیادوں پر ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے. تو بیگر ہیو نو چوائس، وہ بات یہاں پھر آ جاتی ہے کہ اب ہمیں لوگ اس لیے نہیں پوچھتے، بجائے اس کے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک ملٹری مائٹ ہے، باوجود اس کے کہ ہماری سب جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو پورے سارے ایشیا کے ان کے پروگرام کو اپسیٹ کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. پاکستان کو SCO کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بائی لیٹرل جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو فروٹفل بنانا چاہیے، اور برکس کے لیے جو آلریڈی پاکستان نے اپلائی کیا ہے وہ اس طرح سے ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ وہ اس کا حصہ بن سکے. میں کچھ عرض کرنا سر ابھی بس کرے بس بھائی، آپ ابھی ختم کرنا ہے بس کاشی صاحب پھر بول لیں. جی تھینک یو سر. سمی صاحب کی بات پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بات سے کانٹرڈکشن ہوگا میرا. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بدتری جب کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. اگر پاکستان کی جیو پولیٹیکل اگر آپ پوزیشننگ دیکھیں تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جس طرح آپ اکثر مثال دیتے ہیں اپنے پروگرام کی گاؤں کی گوری کی، تو مسئلہ یہ کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے، وہ اہمیت جو ہے وہ قائم ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس پہ اب لڑائی، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے اتنے مشکلات کا شکار ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مداخلت کر رہا ہے. تو اہمیت تو ہماری برقرار ہے ابھی، اور اسی اہمیت کی وجہ سے ہماری جو ہے مشکلات تھوڑی بڑھ گئی ہیں. پوچھنے کا جہاں تک سوال ہے، اگر یہ SCO کا سمٹ دیکھ لیں، اور آپ خود امریکن جب ہم رشین ڈپٹی چیف آئے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے امریکن ڈیلیگیشن آئی ہے، اور اچانک سے جو ہے IMF کی راہ ہموار تھوڑی پہلے امریکن ڈیلیگیشن آئی آپ کو وارننگ دینے کے لیے، جی، اس کے بعد میں امریکن نائب وزیر اعظم آیا. جی ایگزیکٹلی. اس کے بعد تو وہ بھی آپ کو پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کو کتنا پوچھا جا رہا ہے یہ بتا دیتی ہے. سیکنڈلی اگر ہم یہ بات کریں کہ ہماری پولیٹیکل ول، اور سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا، سعودی عرب کا بھی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، وہ اگین پاکستان کی اہمیت کو آپ کو بتا رہا ہے. فردر مور جو ہم نے بات کی ہے پولیٹیکل ول کی اور اس کی، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر SCO کے اوبویسلی SCO ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں پاکستان کو بہت اگر مدد مل سکتی ہے اور پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، مگر اس میں صرف یہ بات نہیں ہوگی کہ پاکستان کی پولیٹیکل ول کیا ہے، بلکہ جو SCO کے جو بڑے ہیں ان کی ول کتنی ہے پاکستان کی اہمیت کو سمجھنے میں، اور اپنے انٹرن اپنے گلوبل انٹرسٹ. آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان کو اس وقت اگر رشیا اور چائنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے مفادات سر ہوں، اگر وہ CPEC کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور رشیا اگر وہ پاکستان تک آنا چاہتا ہے ریل روڈ کے ذریعے سے،
تو پھر ان کو ہماری مدد کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری مالی مدد کریں بلکہ وہ ہر طرح سے مدد کریں. ہماری جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس میں مدد کریں. ہمیں بہت سے جیسے اگلا ہے, اگر وہ دہشت گرد کا کوئی آدمی آ رہا ہے تو وہ اس وقت تک آئی ڈی نہیں پھٹے گی جب تک وہ یعنی وہ اس پر گزر نہ جائے, تو اس کے بعد میں آئی ڈی پھٹے گی. ایسے بہت سے اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں, وہ ہمیں دے دیں تو ہم تھوڑا سا اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. جی بولنا چاہتے ہیں. بیسکلی بس یہی پوائنٹ ہے کہ میں انتہائی مشکور ہوں میں طارق خلیل صاحب کا, جو بریگیڈیئر رہے ہیں اور بڑے اہم عہدوں میں فائز رہے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, ان کا کہ وہ آج انہوں نے مہربانی کی کہ وہ جیسے ہی ہم نے ان سے درخواست کی وہ آ گئے, اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے, جو کہ ہمارے ریسرچ آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھ کر جو ان کو علم فراہم کیا اور ان کے لیے مواد بھی فراہم کیا تاکہ وہ بول پی سکیں اور اس پہ آگے بڑھا سکیں ان کی بات کو. تو ہم خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمارے اپنے جو ریسرچ آفیسرز ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.